عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا اور عمران خان صاحب سے علیمہ خان، نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پنجاب اسمبلی کے ارکان اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن معین قریشی اور قومی اسمبلی کے ارکان، صوبائی اسمبلی کے ارکان، دیگر رہنما، وکلاء، وہ سب کے سب موجود تھے، کارکنان موجود تھے اور وہ جا کے لیکن آج بھی ان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے بند رکھے گئے اور عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دی گئی۔ اور پہلی دفعہ موقف سامنے آیا علیمہ خان صاحبہ کا، نورین نیازی صاحبہ کا، ڈاکٹر عظمیٰ کا اور پارٹی کا کہ عمران خان صاحب کا جو تیسرا ٹریٹمنٹ کروایا گیا ہے، تیسرا انجیکشن لگوایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی فیملی کو بالکل نہیں معلوم تھا، نہ پارٹی کو نہ فیملی ممبرز کو، اور نہ ہی ان کے ذاتی معالجین جو ہیں ان کو کوئی بریف دیا گیا اور نہ ہی فیملی ممبرز کو بریفنگ دی گئی کسی قسم کی، نہ علاج سے پہلے، نہ علاج کے دوران اور نہ ہی علاج کے بعد۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر سارے معاملے میں غیر متعلق بھی ہیں اور ہم لا علم بھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اور علاج کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ بلڈ کلاٹ کیوں بنا، وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے عمران خان کی آنکھ ضائع ہوئی اور اس کی بینائی چلی گئی، اصل مسئلہ یہ ہے، اور جو ڈاکٹرز ہم نے دیے ان ڈاکٹرز کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ اسی طریقے سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عید پر بھی یہی سلوک کیا گیا اور تمام قیدیوں کے لیے ملاقاتیں موجود تھیں، لیکن ہماری ملاقات نہ عید سے پہلے کروائی گئی اور نہ ہی آج کروائی گئی۔ آج کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ لوگ رہے اور تقریباً 8-9 بجے کے قریب وہاں سے علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنیں جو ہیں اور کارکنان، پارٹی لیڈر جو ہیں، انہوں نے وہ دھرنا آف کیا اور وہاں سے وہ چلے گئے اور آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ البتہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کروا دی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ بھی جیل حکام نے بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے، باہر کسی کو اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور چونکہ عمران خان صاحب نے لاسٹ جو ان کے بیٹوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی 24 گھنٹے قید تنہائی میں ہوتی ہیں، میں 24 گھنٹے قید تنہائی میں ہوتا ہوں، اور ہفتے میں صرف 30 منٹ کے لیے بشریٰ بی بی سے میری ملاقات ابھی سے شروع ہوئی ہے، وہ پہلے وہ بھی بند تھی۔ تو یہ سلسلہ ہے اور ابھی تک کوئی مستند اطلاع اندر سے نہیں آئی۔ اب ایک اور چیز ہے، یعنی کہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں بشریٰ بی بی کو تو پتہ ہے عمران خان صاحب کے علاج سے متعلق، تو ایک قیدی دوسرے قیدی سے کیا وہ بتائے گا اور کیا سمجھے گا؟ نہ بشریٰ بی بی کو میڈیکل کا پتہ اور نہ کسی اور چیز کا۔ باہر جو ان کی فیملی ممبرز ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے کزنس ہیں، بھائی ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، وہ بالکل لا علم ہیں، اور اندر 2 قیدیوں کے درمیان وہ ملاقات کروا کے کہتے ہیں کہ جی فیملی سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اصل پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیوں رہا ہے۔ آج کے دن عالمی جو میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے اور عمران خان صاحب سے متعلق آرٹیکل شائع ہوئے ہیں۔ برطانوی اخبار ہے گارڈین، اس نے ایک آرٹیکل تحریر کیا ہے، مفصل آرٹیکل ہے، اور ایک دا ٹیلی گراف اس نے بھی سٹوری شائع کی ہے۔ ٹیلی گراف نے تو عمران خان صاحب کی غیر قانونی، غیر انسانی قید تنہائی کے بارے میں بتایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جوڈیشری کا کتنا منفی کردار ہے۔ عدلیہ، ہمارے جج صاحبان جو کہ 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم، ناجائز ترمیم اور ناجائز پارلیمان کی پیداوار ہیں، اور ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا نظام حکومت، حکمران ناجائز ہیں، اور ناجائز اس لیے ہیں کہ یہ الیکشن چوری کی پیداوار ہیں، الیکشن چوری کے نتیجے میں جعلی فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ یہ پارلیمان اصلی نہیں ہے، یہ جعلی ہے، ناجائز ہے، اور اس ناجائز پارلیمان الیکشن چوری کے نتیجے میں ناجائز پارلیمان کے بطن سے 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم نے جنم لیا، اور اس غیر آئینی اور ناجائز جنم جو ترامیم کی ناجائز جنم ہوئے، اس میں سے یہ غیر آئینی عدالت جو ہیں یہ جنم لیا، تو سارے کے سارے یہ ناجائز ہیں۔
آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر سب کے سب یہ ناجائز ہیں. اور اس ناجائز عدلیہ کے بارے میں آج ٹیلی گراف کی سٹوری جو ہے اس میں مفصل انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، غیر انسانی اور ناانصافی پر مبنی. دوسری جانب گارڈین میں جو آرٹیکل چھایا ہوا ہے وہ کافی تفصیلی آرٹیکل ہے جی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ برطانوی اخبار کے مطابق کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ معمولی بات ہے. کسی بھی وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ معمولی بات ہے، لیکن ایک ہیرو کو اور مقبول ترین لیڈر کو عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ ایک غیر معمولی بات ثابت ہوئی. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، پنگا انہوں نے لیا ہے، اور یہ کمبل جو ہے ان کے سر سے اتر نہیں رہا، اور ان کو بہت مہنگا پڑا کہ ایک مقبول ترین لیڈر کو اور مقبول ترین ہیرو کو، دنیا کے ہیرو کو انہوں نے ریموو کیا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ان کا کھیل کی دنیا میں، فلاحی کاموں میں، سیاست کے میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے. انہوں نے جس میدان میں قدم رکھا اپنا لوہا منوایا، اور ایک سماتی شخصیت ہیں وہ، اور ان کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے، ان کے مد مقابل جتنی بھی اس وقت ہیں جی عناصر ہیں، کردار ہیں، وہ سب کے سب خوفزدہ ہیں، اور انہوں نے سب نے مل کر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا ہے. اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کو، عمران خان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور نومبر میں تو یہ خبر چلوائی گئی کہ شاید عمران خان ختم ہو چکے ہیں. تو یہ بھی صورتحال رہی. جبکہ دوسری جانب اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، زندہ ہو یا مردہ، حقیقی ہو یا تصوراتی، عمران خان جتنا مشہور نہیں ہے. اور یہ بھی اسی سٹوری کی ہے. دوسری جانب اسی سٹوری میں لکھا گیا ہے، اس آرٹیکل میں، قیدی نمبر 804 عمران خان کو مٹانے کی سازش متعدد بار کی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گرد ایک ناقابل شکست کا تاثر متھ بن چکا ہے. اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ اپنی سست اور بھاری بھرکم چال کے باوجود سمجھنے لگی ہے، اور کہ 73 سال کی عمر میں چاہے عمران خان کتنا ہی صحت مند اور مضبوط کیوں نہ ہو، معاملہ اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس انتظار کیا جائے، اور انتظار کیا جائے، اسے اس کی ڈیجیٹل دنیا میں رہنے دیا جائے، چاہے وہ حقیقت میں کتنا ہی اثر انداز کیوں نہ ہو، اسے ان رہنماؤں میں شامل ہونے دیا جائے جن کے خیالات اور ورثہ ان کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یعنی اس کالم میں، اس آرٹیکل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منظم سازش کے تحت، منظم پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آزاد نہیں کرنا، بلکہ اس کو اندر ہی رہنے دیا جائے. اور سماتی شخصیت یہ بن چکے ہیں، مشہور ہیں، مقبول ترین ہیں، لہٰذا ان کو رہا نہ کیا جائے. اور آگے جا کے اس میں کچھ اور بھی اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں طاقت صرف سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر فوج کا جو ہے وہ فوج بڑی طاقتور ہے. اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طاقتور طبقے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی طاقت کا جو توازن ہے، کیونکہ وہ فوج کی طرف ہے، اور یہ فوج سب کچھ کروا رہی ہے. اور میں کہوں گا فوج نہیں، بلکہ کچھ جرنیل ہوتے ہیں جو اپنا کھیل کھیلتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف مختلف کیسز کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ بھی غیر قانونی اور غیر شفاف عمل کا نتیجہ ہیں. اور جیل کی صورتحال کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے جیل میں رہنے کے حالات پر بھی انہوں نے کہا کہ وکلا تک رسائی نہیں ہے، میڈیا سے بات چیت نہیں کر سکتے، سیاسی سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے، ان کو میڈیا کی کوریج کی اجازت نہیں ہے، میڈیا مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور اس آرٹیکل کے مطابق پاکستانی میڈیا پر دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کی کوریج نہیں کریں گے اور ان کا موقف عوام تک نہیں پہنچائیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ بیانیہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اسی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کارروائیوں
कार्रवाइयाँ जो हैं वो उरूज पर हैं। पिछले 4 साल से सिर्फ और सिर्फ PTI को टारगेट किया जा रहा है और पार्टी को तकसीम और कमज़ोर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें बहुत खातिर खा जो कामयाबी है वो नहीं हो सकी। इसके साथ साथ अवामी रद्द अमल का भी इस आर्टिकल में जिक्र है। इस सब के बावजूद इमरान खान की अवामी मकबूलियत को अब भी जो है वो उरूज पे है और उसकी मकबूलियत कम नहीं हो रही। ये लोग इन्हें बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर देखते हैं और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र के हवाले से भी सवाल उठाया गया है कि उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर इस सूरत हाल को गौर से देखा जाए तो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और जो नतीजा अखज़ किया गया है वो है कि इमरान खान, ये मामला सिर्फ इमरान खान का नहीं बल्कि असल मामला है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आने देनी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और ताकत के निज़ाम को सिर्फ और सिर्फ फ़ौज चलाएगी। और ये उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि असल खौफ जो है इसके पीछे वही है जो कि बात चल रही है जी, कि असल इमरान खान का वो शोहरत है, वो ताकत है, अवामी ताकत है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।